1981 پاکستان ایئر فورس کا ایک افسر بیرون ملک ڈیوٹی پر تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی وہ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو چکا ہے۔ پیچھے اس کی بیوی تھی، والدین تھے اور ایک بیٹا۔ لیکن موت کے بعد ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا۔ اس افسر کے نام پر موجود مالی حقوق اور مراعات آخر کس کو ملنی چاہیے؟ معاملہ عدالت تک پہنچا۔ اب سوال صرف ایک خاندان کے درمیان رقم کی تقسیم کا نہیں تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ جب ریاستی قانون اور اسلامی قانون کے درمیان کوئی پیچیدہ مسئلہ سامنے آئے تو فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے۔ یہ مقدمہ وفاقی شرعی عدالت کے سامنے پہنچا اور اسی بینچ میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو روایتی معنوں میں صرف جج نہیں تھا، وہ ایک عالم دین تھا، فقہ کا ماہر تھا اور آنے والے برسوں میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتی سطح پر بھی ذمہ داری نبھانے والا تھا۔ نام تھا محمد تقی عثمانی۔ خدائی امریکہ کی نہیں ہے، خدائی امریکہ کے پاس نہیں آ گئی، خدائی اللہ کے پاس ہے۔ وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی نے کرپٹو کرنسی سے خریداری کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان آخر پاکستان کی عدالتوں تک کیسے پہنچا؟ وہ کون سا سفر تھا جس نے اسے صرف مفتی نہیں بلکہ جج، مصنف، محقق اور اسلامی بینکاری کے عالمی ناموں میں شامل کر دیا؟ اور آخر ایک ہی شخص نے قرآن و حدیث، فقہ، قانون اور جدید معیشت جیسے بالکل مختلف میدانوں میں اپنی جگہ کیسے بنائی؟ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 1981 کی اس عدالت سے بہت پیچھے جانا ہوگا۔ 3 اکتوبر 1943 ہندوستان کے شہر دیوبند میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کے بارے میں اس وقت شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بچہ آنے والے برسوں میں اسلامی فقہ، قرآن، حدیث اور اسلامی معیشت کی دنیا میں نمایاں نام بن جائے گا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد تقی عثمانی۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علم محض ایک پیشہ نہیں تھا بلکہ نسلوں سے چلی آنے والی ایک روایت تھی۔ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی بھی بر صغیر کے معروف علماء اور مفتیان میں شمار ہوتے تھے اور خاندان کے کئی دوسرے افراد بھی دینی علوم، تدریس اور فتویٰ نویسی سے وابستہ تھے۔ محمد تقی عثمانی کی آنکھ جب کھلی تو ان کے ارد گرد عام گھریلو گفتگو کے بجائے قرآن، حدیث، فقہ اور دینی مسائل کی باتیں ہوتی تھیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی، علماء کی آمد و رفت رہتی، علمی گفتگو ہوتی اور دین کا علم حاصل کرنا زندگی کا ایک بنیادی مقصد سمجھا جاتا تھا۔ ایک بچے کی شخصیت پر اس ماحول کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے شاید اس کا اندازہ اس وقت نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جو چیز دوسرے بچوں کے لیے صرف کتابوں میں موجود ہوتی ہے وہ محمد تقی عثمانی کے لیے روزمرہ زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن چند ہی برس بعد بر صغیر کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان وجود میں آیا اور لاکھوں خاندانوں کی طرح مفتی محمد شفیع عثمانی کے خاندان کو بھی ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسے دور کا آغاز تھا جس میں لوگوں نے اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنے کاروبار اور اپنی پوری زندگی پیچھے چھوڑ دی تھی۔ اس وقت محمد تقی عثمانی کی عمر صرف 4 سال تھی۔ وہ شاید اس ہجرت کی تاریخی اہمیت کو سمجھنے کی عمر میں نہیں تھے، لیکن یہی سفر ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک نئے ملک سے جوڑنے والا تھا۔ خاندان ہندوستان سے پاکستان آیا اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ایک طرف ایک نیا ملک اپنے وجود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف مفتی محمد شفیع عثمانی کے سامنے ایک نئی ذمہ داری تھی۔ انہیں صرف اپنے خاندان کی زندگی دوبارہ شروع نہیں کرنی تھی بلکہ پاکستان میں دینی تعلیم کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد قائم کرنی تھی۔ کراچی میں انہوں نے دینی تعلیم کے ایک ایسے مرکز کے قیام کی بنیاد رکھی جو بعد میں دارالعلوم کراچی کے نام سے معروف ہوا۔ یہ ادارہ وقت کے ساتھ ایک اہم دینی تعلیمی مرکز بن گیا اور محمد تقی عثمانی کی آئندہ علمی زندگی میں بھی اس کا بنیادی کردار رہا۔ یوں ایک طرف ان کے والد ایک نئے ملک میں ایک دینی ادارہ قائم کر رہے تھے اور دوسری طرف ان کا چھوٹا بیٹا اسی علمی ماحول میں پروان چڑھ رہا تھا۔ مفتی تقی عثمانی کے لیے ایک غیر معمولی تربیتی ماحول تھا۔ ان کے سامنے ان کے والد کی شخصیت موجود تھی جنہیں لوگ علم، فقہ اور فتویٰ کے حوالے سے جانتے تھے۔ محمد تقی عثمانی صرف اپنے والد کے بیٹے بن کر نہیں رہنے والے تھے، آنے والے برسوں میں انہیں اپنی ایک الگ علمی شناخت بنانی تھی۔ مگر اس سفر کا آغاز کسی بڑے عہدے، کسی عالمی شہرت یا کسی مشہور کتاب سے نہیں ہوا۔ یہ سفر ایک ایسے بچے سے شروع ہوا جس کے گھر میں علم کو عزت حاصل تھی، جس کے والد خود ایک بڑے عالم تھے اور جس کے سامنے بچپن ہی سے ایک سوال موجود تھا
کیا وہ بھی اسی علمی روایت کو آگے بڑھائے گا یا اپنی زندگی میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا جو اسے اپنے خاندان کی روایت سے آگے لے جائے؟ بچپن ہی سے انہیں قرآن، عربی زبان اور بنیادی دینی علوم کی تعلیم دی جانے لگی اور رفتہ رفتہ یہ شوق ایک باقاعدہ علمی سفر میں تبدیل ہوتا گیا۔ یہاں محمد تقی عثمانی کی تربیت کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ انہیں صرف کتاب پڑھنے کا عادی نہیں بنایا گیا، بلکہ سوال کرنے، مسئلے کو سمجھنے اور اس کی بنیاد تلاش کرنے کی عادت بھی ڈالی گئی۔ دینی تعلیم میں حفظ اور مطالعہ اپنی جگہ اہم تھے، لیکن ان کے لیے علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں تھا۔ ایک مسئلے کو سمجھنا، اس کے مختلف پہلو دیکھنا اور پھر دلیل کی بنیاد پر بات کرنا بھی ان کی تربیت کا حصہ بنتا گیا۔ 1953 میں ان کی باقاعدہ دینی تعلیم کا ایک اہم مرحلہ شروع ہوا، جب انہوں نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اس وقت ان کی عمر ابھی کم تھی، لیکن ان کے سامنے علوم کا ایک بہت وسیع میدان کھل چکا تھا۔ فقہ، اصول فقہ، منطق، حدیث اور تفسیر جیسے مضامین ان کے روزمرہ کے معمول کا حصہ بننے لگے۔ گھنٹوں کتابیں پڑھنا، اسباق یاد کرنا، اساتذہ کے سامنے انہیں پیش کرنا اور پھر اگلے سبق کی تیاری کرنا، یہی ان کی زندگی کا معمول بنتا گیا۔ لیکن محمد تقی عثمانی کی علمی تربیت صرف ایک ادارے یا ایک استاد تک محدود نہیں تھی۔ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے ان کی علمی بنیاد مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ فقہ، تفسیر اور فتویٰ نویسی کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع انہیں اپنے والد ہی کی وجہ سے ملا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے دور کے دوسرے جید علماء سے بھی استفادہ حاصل کیا، جن میں مولانا سلیم اللہ خان، مفتی ولی حسن ٹونکی اور مولانا سبحان محمود جیسے اساتذہ شامل تھے۔ ان کی شخصیت کی تشکیل میں صرف ظاہری علوم ہی شامل نہیں تھے، روحانی تربیت کو بھی اہمیت دی گئی۔ انہوں نے شیخ عبدالحق عارفی سے روحانی رہنمائی حاصل کی اور بعد میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان سے بھی تعلق قائم کیا۔ لیکن محمد تقی عثمانی کے علمی سفر میں ایک اور چیز بھی خاص تھی، وہ صرف روایتی دینی تعلیم تک محدود نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بدلتی ہوئی دنیا میں علماء کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جنہیں سمجھنے کے لیے صرف قدیمی علمی ذخیرے سے واقفیت کافی نہیں ہوگی۔ قانون، سیاست، معیشت اور جدید معاشرتی نظام کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم کا رخ بھی اختیار کیا۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے معاشیات، سیاسیات میں BA کیا اور اس کے بعد LLB کی تعلیم حاصل کی، جبکہ بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے عربی زبان و ادب میں MA بھی کیا۔ یوں ان کی شخصیت میں دو مختلف علمی دنیایں ایک ساتھ جمع ہونے لگیں۔ آنے والے وقت میں یہی امتزاج ان کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب تحریر کر دی۔ کتاب کا موضوع تھا اسلام اور ضبط ولادت۔ یہ موضوع اپنے زمانے کے اعتبار سے نہایت اہم اور حساس تھا، کیونکہ یہ براہ راست بدلتی ہوئی معاشرت اور جدید مسائل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کتاب نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی دلچسپی صرف ماضی کے علمی مباحث تک محدود نہیں، بلکہ وہ اپنے زمانے کے نئے سوالات کو بھی دینی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد تقی عثمانی نے دارالعلوم کراچی میں ہی تدریس کا آغاز کیا۔ یہ وہی ادارہ تھا جہاں انہوں نے خود برسوں علم حاصل کیا تھا۔ اب وہ اسی جگہ ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ استاد کی حیثیت سے واپس آئے تھے۔ 1959 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تدریس شروع کی اور ابتدا میں صرف و نحو، فقہ، منطق اور عربی ادب جیسی ابتدائی کتابیں پڑھانے لگے۔ لیکن ان کا انداز تدریس محض کتاب پڑھا دینے تک محدود نہیں تھا۔ وہ کسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے اس کی وجہ، اس کے پس منظر اور عملی زندگی سے اس کے تعلق کو بھی واضح کرتے تھے۔ اسی وجہ سے طلبہ ان کے درس کو صرف یاد کرنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی علمی صلاحیت نمایاں ہوتی گئی اور وہ دارالعلوم کراچی کے اہم اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ دارالفتہ میں مختلف قسم کے سوالات آتے تھے۔ کسی کو نکاح اور طلاق کا مسئلہ درپیش ہوتا، کسی کو وراثت، کسی کو کاروباری معاملات میں شرعی رہنمائی چاہیے ہوتی، جبکہ بعض سوالات ایسے ہوتے جن کا تعلق جدید معاشی اور معاشرتی مسائل سے ہوتا۔ ہر سوال کا جواب صرف کسی ایک کتاب سے تلاش کرنا کافی نہیں تھا۔ قرآن و حدیث، فقہی اصول، سابقہ علماء کی آراء اور موجودہ حالات سب کو سامنے رکھ کر جواب دینا پڑتا تھا۔ یہی مسلسل عملی تجربہ آگے چل کر ان کے فقہی کام کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ 1967 میں وہ اردو ماہنامہ البلاغ کے مدیر بنے۔ بعد میں اس کا انگریزی ایڈیشن البلاغ انٹرنیشنل بھی شروع ہوا تاکہ ان کی تحریریں اردو سے آگے بڑھ کر انگریزی پڑھنے والے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اب تک محمد تقی عثمانی کی پہچان ایک استاد، مفتی اور مصنف کی بن چکی تھی۔ 1977 میں انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہاں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں جانچا جائے
یہ ان کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید قانون اور معاشیات کی سمجھ بھی عملی طور پر استعمال ہونے لگی۔ دنیا میں بینکاری کا نظام تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن مسلمان علماء کے سامنے ایک بنیادی سوال موجود تھا۔ اگر اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے تو پھر ایک مسلمان جدید بینکاری کے نظام میں اپنی مالی ضروریات کیسے پوری کرے؟ کیا ایسا نظام ممکن ہے جس میں سرمایہ کاری بھی ہو، کاروبار بھی ہو، منافع بھی کمایا جائے، لیکن سود شامل نہ ہو؟ مفتی تقی عثمانی نے اس سوال کو صرف ایک نظری مسئلہ نہیں سمجھا۔ ان کی دلچسپی یہ جاننے میں تھی کہ اسلامی فقہ کے اصولوں کو جدید مالیاتی دنیا میں عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے قدیم فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا، جدید بینکاری کے طریقہ کار کو سمجھا اور مختلف مالیاتی معاہدوں پر تفصیل سے کام کیا۔ یہاں ان کے سامنے ایک مشکل مسئلہ تھا۔ فقہ کی کتابوں میں تجارت، شراکت، کرایہ اور سرمایہ کاری کے اصول صدیوں پہلے موجود تھے، لیکن جدید بینک کے پاس ہزاروں صارفین، بڑے پیمانے پر سرمایہ، کمپیوٹرائز نظام اور پیچیدہ مالیاتی معاملات تھے۔ سوال یہ تھا کہ قدیم اصولوں کو جدید نظام میں کس طرح نافذ کیا جائے۔ اسی تحقیق کے دوران مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ اور اجارہ جیسے اسلامی مالیاتی اصولوں کو جدید بینکاری کے معاملات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ بینک اور صارف کے درمیان تعلق صرف قرض دینے اور سود لینے تک محدود نہ رہے، بلکہ تجارت، سرمایہ کاری یا کسی جائز اثاثے سے متعلق حقیقی معاہدے کی بنیاد پر قائم ہو۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری کے فروغ کے دوران انہوں نے مختلف مالیاتی اداروں کو شرعی رہنمائی فراہم کی۔ بعد میں میزان بینک کی شرعی ڈھانچے کی تشکیل میں بھی ان کی علمی رہنمائی کو اہم سمجھا گیا۔ اس مرحلے پر ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ اسلامی بینکاری صرف نام کی حد تک اسلامی نہ ہو، بلکہ اس کے معاہدے اور عملی طریقہ کار بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ لیکن یہ بحث صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی مالیاتی ادارے قائم ہو رہے تھے اور انہیں ایک مشترکہ شرعی معیار کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اسی ضرورت کے نتیجے میں بحرین میں اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یعنی AAOIFI جیسے ادارے نے اہم کردار ادا کیا۔ محمد تقی عثمانی بھی اسی عالمی اسلامی مالیاتی نظام میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے لگے اور AAOIFI کی شریعہ کونسل اور قیادت کے اہم مناصب سے وابستہ رہے۔ اب ان کی گفتگو صرف مدرسوں اور فقہی مجالس تک محدود نہیں تھی۔ بینکنگ کے ماہرین، مالیاتی ادارے اور بین الاقوامی کاروباری حلقے بھی اسلامی مالیات کے مسائل پر ان سے رجوع کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اسلامی فائنانس پر انگریزی میں بھی لکھا تاکہ یہ علم صرف اردو اور عربی پڑھنے والوں تک محدود نہ رہے۔ ان کی کتاب An Introduction to Islamic Finance نے اسلامی مالیات کے بنیادی اصولوں کو جدید مالیاتی زبان میں بھی سمجھانے میں اہم کردار ادا کیا اور مختلف ممالک میں اس موضوع کے طلباء اور ماہرین تک پہنچے۔ لیکن یہاں ایک نئی بحث پیدا ہوئی۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ بعض اسلامی بینکاری کے معاملات عملی طور پر روایتی بینکاری سے بہت زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے مطابق اگر صارف آخرکار تقریباً وہی رقم ادا کر رہا ہے جو روایتی بینک کے ذریعے ادا کرتا، تو پھر اسے اسلامی بینکاری کہنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف محمد تقی عثمانی اور اسلامی بینکاری کے حامی علماء کا موقف یہ تھا کہ صرف نتیجہ دیکھنا کافی نہیں، اصل فرق معاہدے کی نوعیت، اس کے شرعی اصول اور اس میں سود کی موجودگی یا عدم موجودگی سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اگر معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق حقیقی خرید و فروخت، اجارہ یا شراکت کی بنیاد پر ہو تو اسے محض اس لیے سودی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا مالی نتیجہ کسی روایتی معاملے سے ملتا جلتا ہے۔ محمد تقی عثمانی صرف ایک پاکستانی عالم نہیں رہے، انہیں مختلف ممالک کے اسلامی مالیاتی اداروں کے ساتھ شریعہ ایڈوائزری کی ذمہ داریاں ملیں۔ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، ملیشیا اور دیگر ممالک میں اسلامی مالیات کے مختلف منصوبوں میں ان کی علمی رائے کو اہمیت دی گئی اور اسی میدان میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک پرائز سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لکھنے، تحقیق کرنے اور مختلف علمی موضوعات کو کتابی شکل دینے میں صرف کیا۔ ان کی تصانیف کا دائرہ صرف ایک موضوع تک محدود نہیں تھا۔ قرآن، حدیث، فقہ، اسلامی معیشت، قانون، اخلاق، تصوف، معاشرت اور جدید دور کے مسائل، مختلف شعبوں میں انہوں نے قلم اٹھایا۔ ان کی تحریریں اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں سامنے آئیں۔ لیکن ان کے علمی ورثے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے خاندان کی طرف واپس جانا ہوگا۔ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی پہلے ہی بر صغیر کے ایک معروف عالم اور مصنف تھے۔ ان کی سب سے مشہور علمی کاوشوں میں معارف القرآن شامل تھی۔ معارف القرآن صرف ایک تفسیر نہیں تھی،
بلکہ قرآن مجید کی آیات کو عام مسلمانوں کے لیے سمجھانے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ بعد میں محمد تقی عثمانی نے اس علمی ورثے کو آگے بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے قرآن کے مفہوم کو عام قاری تک نسبتاً آسان انداز میں پہنچانے کے لیے توضیح القرآن کے نام سے کام پیش کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا شخص بھی قرآن کے بنیادی مفہوم اور پیغام کو سمجھ سکے جو تفسیری اصطلاحات اور پیچیدہ علمی مباحث سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ یہاں ان کے لکھنے کے انداز سے خاص خصوصیت سامنے آتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کسی مسئلے پر قدیم علماء نے کیا لکھا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ قاری کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ اس مسئلے کا تعلق موجودہ زندگی سے کیا ہے۔ لیکن اگر قرآن کے بعد حدیث کے میدان میں ان کے علمی کام کو دیکھا جائے تو یہاں ان کا سب سے بڑا منصوبہ سامنے آتا ہے، تکملہ فتح الملہم۔ یہ کام ان کے علمی سفر کی اہم ترین کاوشوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد ان کے استاد مولانا شبیر احمد عثمانی کی شروع کردہ شرح فتح الملہم پر تھی، جسے بعد میں مفتی محمد تقی عثمانی نے آگے بڑھایا۔ انہوں نے صحیح مسلم کی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے فقہی، علمی اور مختلف متعلقہ مباحث کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ محض حدیث کا ترجمہ نہیں تھا، ایک حدیث کے پیچھے موجود فقہی اختلافات، مختلف علماء کی آراء، عربی عبارت کی وضاحت اور مسئلے کی عملی پہلوؤں کو بھی سامنے رکھا گیا۔ لیکن ان کا قلم صرف صحیح مسلم تک نہیں رکا۔ صحیح بخاری سے متعلق ان کا کام انعام الباری کے نام سے سامنے آیا، جبکہ دروس ترمذی میں انہوں نے جامع ترمذی کے مباحث کو درس کے انداز میں پیش کیا۔ پھر فقہ کے میدان میں فتاوی عثمانی سامنے آیا۔ لیکن محمد تقی عثمانی کے قلم کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ صرف علماء کے لیے نہیں لکھنا چاہتا، عام مسلمان بھی ان کی تحریروں کا ایک اہم مخاطب تھا۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ علم صرف مدرسے کی چار دیواری تک محدود نہ رہے، بلکہ عام مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ دنیا بدل رہی تھی، کمپیوٹر آ چکا تھا، انٹرنیٹ آ چکا تھا، عالمی تجارت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اور مسلمان علماء کے سامنے ایسے مسائل آ رہے تھے جن کا تصور شاید چند دہائیاں پہلے بھی مشکل تھا۔ مفتی تقی عثمانی نے ان نئے سوالات سے بھی خود کو الگ نہیں رکھا۔ محمد تقی عثمانی کے نزدیک نئے مسائل کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی حقیقت اور طریقہ کار کو جاننا ضروری ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کے استعمال، جدید تجارت، معاشرتی تبدیلیوں، خواتین کی تعلیم، میڈیا، جدید قانونی مسائل اور نئے مالی معاملات جیسے موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نئی چیز کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا جائے کہ وہ جدید ہے، اور نہ ہی صرف اس لیے رد کیا جائے کہ وہ ماضی میں موجود نہیں تھی۔ انٹرنیٹ نے علم حاصل کرنے کا طریقہ بدل دیا تھا۔ ایک عام شخص اپنے گھر پر بیٹھے دنیا کے کسی بھی عالم کی تقریر سن سکتا تھا، کسی کتاب کو چند سیکنڈ میں تلاش کر سکتا تھا اور مختلف مذہبی آراء کا تقابل کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ اگر ہر شخص چند ویڈیوز دیکھ کر خود کو دینی ماہر سمجھنے لگے تو کیا ہوگا؟ محمد تقی عثمانی مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے کہ دینی مسائل میں صرف معلومات کافی نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان، اصول فقہ، حدیث کے اصولوں اور صدیوں پر محیط علمی روایت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ان کے نزدیک عام مسلمان کے لیے مستند علماء اور فقہی روایات سے رہنمائی لینا زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ کچھ علماء اور مذہبی مفکرین کا کہنا تھا کہ مسلمان کو قرآن و حدیث سے براہ راست تعلق قائم کرنا چاہیے۔ یہ اختلاف دراصل ایک بہت پرانے سوال کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کیا ہر مسلمان خود قرآن و حدیث سے حکم نکال سکتا ہے، یا اس کے لیے صدیوں سے قائم فقہی علمی روایات کی ضرورت ہے؟ محمد تقی عثمانی کا جواب واضح تھا، اجتہاد ایک باقاعدہ علمی صلاحیت ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینا یا چند احادیث یاد کر لینا کسی شخص کو مجتہد نہیں بنا دیتا۔ خواتین کی تعلیم کے بارے میں بھی ان کا موقف مکمل ممانعت پر مبنی نہیں تھا۔ وہ خواتین کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کی گنجائش تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح جمہوریت کے بارے میں بھی ان کا موقف سادہ طور پر ہاں یا نہ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عوام کے نمائندے منتخب کرنے کے عمل کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک قانون سازی اسلامی اصولوں سے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے فکری سفر میں ایک اور پہلو بھی تھا، تصوف اور روحانی اصلاح۔ ان کے نزدیک اسلام صرف قانونی احکام کا مجموعہ نہیں، انسان کے ظاہر کے ساتھ ان کے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ان کی علمی گفتگو میں اخلاق، اخلاص، تزکیہ اور روحانی تربیت کے موضوعات بھی بار بار سامنے آتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ان کی علمی شہرت بڑھتی گئی، ان کے بعض نظریات پر سوالات بھی اٹھنے لگے۔ یہ اختلاف صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے دور میں عام لوگ بھی ان بحثوں کا حصہ بننے لگے۔ ایک طرف لوگ محمد تقی عثمانی کو جدید دور میں اسلامی علم کی مضبوط آواز سمجھتے تھے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ ان کے بعض فقہی اور مسلکی موقف کو چیلنج کرتے تھے۔ اور پھر ایک ایسا نام ان کے ساتھ ہونے والی عوامی بحث میں نمایاں طور پر سامنے، انجینئر محمد علی مرزا۔ محمد تقی عثمانی کی علمی زندگی میں اختلاف کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہونے والی بحث نے اس اختلاف کو ایک بالکل نئی شکل دے دی۔
انجینئر محمد علی مرزا اپنی گفتگو میں بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کا بڑا عالم ہونا اس کی ہر بات کو خود بخود درست نہیں بنا دیتا۔ ان کے نزدیک اصل معیار قرآن و حدیث ہے، اور اگر کسی عالم کی بات اس معیار سے ٹکراتی محسوس ہو تو اس پر سوال اٹھانا علمی طور پر جائز بلکہ ضروری ہے۔ دوسری طرف محمد تقی عثمانی اور ان کے ہم خیال علماء کے نزدیک ہر شخص کے لیے براہ راست قرآن و حدیث سے احکام اخذ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے عربی زبان، اصول حدیث، اصول فقہ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص اور دیگر کئی علوم میں مہارت ضروری ہے۔ یہ اختلاف بظاہر ایک علمی مسئلہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھپا ہوا۔ اگر ہر شخص خود قرآن و حدیث سے حکم نکالنے لگے تو کیا اس سے دینی آزادی پیدا ہوگی، یا مختلف تشریحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں ہر شخص اپنے فہم کو درست سمجھنے لگے گا؟ اور اگر ہر شخص کسی ایک فقہی مکتب یا عالم کی پیروی کرے تو کیا اس سے امت میں علمی نظم پیدا ہوگا؟ یہاں انجینئر محمد علی مرزا نے صرف تقلید پر سوال نہیں اٹھایا، بلکہ اس پورے انداز فکر کو چیلنج کیا جس میں بزرگوں کے واقعات، کشف، کرامات اور روحانی تجربات کو دینی گفتگو میں جگہ دی جاتی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ کسی بزرگ کی شخصیت کتنی ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، اس کا خواب، کشف یا ذاتی تجربہ شریعت کا مستقل ماخذ نہیں بن سکتا۔ یوں ایک بار پھر وہی اصل سوال سامنے آ گیا، دین میں دلیل کی آخری حد کہاں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے آخری نہیں بلکہ موجودہ مرحلے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ آج محمد تقی عثمانی صرف ایک مدرسے کے استاد یا ایک ملک کے مفتی نہیں ہیں۔ ان کی کتابیں مختلف ممالک کے مدارس، جامعات، اسلامی اداروں اور تحقیقی مراکز میں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ اسلامی مالیات کے میدان میں ان کی آراء کو کئی ادارے اہم علمی حوالہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت شاید ان کی شخصیت نہیں بلکہ وہ علمی ذخیرہ ہے جو انہوں نے کئی دہائیوں میں تیار کیا۔ آج دنیا میں اسلامی بینکاری ایک باقاعدہ عالمی صنعت بن چکی ہے۔ مختلف ممالک میں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، شرعیہ بورڈز قائم ہیں اور ایسے مالیاتی معاہدے تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں سود سے پاک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پورے نظام کی تشکیل میں جن علماء اور ماہرین نے اہم کردار ادا کیا، محمد تقی عثمانی ان میں ایک نمایاں نام ہے۔ اسلامی بینکاری کے ناقدین آج بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا موجودہ اسلامی بینکاری واقعی روایاتی بینکاری سے بنیادی طور پر مختلف ہے یا صرف اس کے معاہدوں اور اصطلاحات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسری طرف اس نظام کے حامیوں کے مطابق اگر مالی معاملات واقعی شرعی اصولوں کے مطابق ہوں تو انہیں صرف اس بنیاد پر روایتی بینکاری کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دونوں کا مقصد مالی لین دین ہے۔ کچھ لوگ ان کے فقہی اور مسلکی موقف سے اختلاف کرتے ہیں، کچھ ان کی تقلید کے تصور پر سوال اٹھاتے ہیں، کچھ اسلامی بینکاری کے ماڈلز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ کچھ ان کی بعض سماجی اور سیاسی آراء سے اتفاق نہیں کرتے۔ ایک عالم صرف اس لیے بڑا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اصل سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے دور کے سوالات کو کتنا سمجھا۔ محمد تقی عثمانی نے اپنے دور کے کئی ایسے سوالات کو موضوع بنایا جن کا سامنا آج مسلمان روزانہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ محمد تقی عثمانی آج بھی موجود ہیں، آج بھی علمی کام کر رہے ہیں اور آج بھی ان کے نظریات پر بحث ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محمد تقی عثمانی کی کہانی ایک شخصیت کے سوانح سے نکل کر ایک بڑے سوال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آخر ایک بدلتی ہوئی دنیا میں ایک مسلمان عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ روایات کو محفوظ رکھنا، نئے دور کے سوالات کے جوابات تلاش کرنا، یا پھر دونوں کے درمیان ایسا راستہ نکالنا جس میں ماضی بھی باقی رہے اور مستقبل بھی سمجھ آ سکے۔ محمد تقی عثمانی کی زندگی ایک ایسے عالم کی کہانی ہے جس نے روایات اور جدید دنیا کے درمیان اپنا ایک راستہ بنانے کی کوشش کی۔ محمد تقی عثمانی آج بھی علمی میدان میں فعال ہیں اور ان کی کتابیں، فتاوی اور اسلامی معیشت پر کام آنے والے وقت میں بھی زیر بحث رہیں گی۔ آخرکار فیصلہ آپ کا ہے۔ محمد تقی عثمانی کی سب سے بڑی علمی خدمت کیا ہے؟ ان کا فقہی کام، تصنیفات، عدالتی کردار یا اسلامی بینکاری؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی ہی شخصیات کو بغیر اندھی حمایت اور مخالفت کے سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی شخصیت کو عظیم یا متنازع ثابت کرنا نہیں بلکہ حقیقت کو تلاش کرنا ہے۔